ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کل مختصر جو ہم ذکر پڑھ رہے تھے، کل بات یہاں آئی تھی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر اب تک 5 مرتبہ ہوئی ہے. اب تک کے حساب سے اگر ہم دیکھیں، پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آدم علیہ السلام کو اس جگہ کی نشاندہی کی تھی. دوسری تعمیر چونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے پہ جب طوفان آیا، طوفان نوح سے وہ تعمیر منہدم ہو گئی. پھر تعمیر ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، تعمیر ابراہیم. یہ تعمیر ابراہیمی قائم تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک. 35 سال عمر مبارک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو چکا ہے 25 سال کی عمر میں، اور میں نے عرض کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی معاملات بھی اس کے بعد باقاعدہ شروع کر دیے. اس 35 سال کی عمر میں مختلف وجوہات پیش آئیں. ایک تو بیت اللہ کی عمارت بھی بڑی کمزور ہو گئی تھی. بعض کہتے ہیں، لکھا ہے سیرت نگاروں نے، کہ کچھ سیلاب کی کیفیت ہوئی جس سے ایک طرف کی دیوار بہت حد تک گر گئی تھی. کچھ آگ لگنے کے بھی واقعات ہوئے. بہرحال مختلف چیزیں. قریش کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، اور تعمیر ایسے کرے کہ پہلی عمارت کو شہید کرے اور بنیادوں سے دوبارہ اس تعمیر کو اٹھایا جائے. یہ آپس میں قریش کے لوگوں نے مشاورت کی. وہی وہاں کے مین افراد تھے، خاندان، برادری. فیصلہ ہو گیا کہ جی تعمیر کرنا ہے. لیکن تعمیر کرتے ہوئے ایک چیز انہوں نے سامنے رکھی. وہ لوگ جیسے بھی تھے وہ سب حالات اپنی جگہ، لیکن بیت اللہ کی عظمت بہرحال ان کے دلوں میں تھی. انہوں نے یہ طے کیا اس تعمیر کے اندر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بالکل حلال مال استعمال کرنا ہے، جسے وہ اپنی سوچ میں حلال سمجھتے تھے، حلال حرام. یعنی اگر چوری کا مال ہے، اس زمانے میں چوری چکاری تھی، خدا نخواستہ زنا فحاشی بھی تھی، اس سے اگر کسی نے مال کمایا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے وہ مال ہے، لوٹا ہوا مال ہے، وہ ہم نے بیت اللہ کی تعمیر میں استعمال نہیں کرنا. اور کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ مشورہ دینے والے میں جو شخصیت تھی وہ حضرت عبداللہ کے ماموں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے ماموں. ان کی یہ تجویز تھی بنیادی طور پر کہ حلال مال استعمال کرنا. پھر باتیں ہو گئی. اب میں نے عرض کیا کہ کرنا یہ تھا کہ بیت اللہ کی پہلی عمارت کو گرانا ہے اور بنیادوں سے دوبارہ عمارت اٹھانی ہے. اور آپ سن چکے ہیں صرف 35 سال گزرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 40-50 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا. وہ جب ابرہہ بادشاہ آیا، بیت اللہ کو شہید کرنے کی نیت سے آیا تھا. سارے مکے والوں نے دیکھا کہ کیسے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابابیل پرندے بھیج کر ہلاک کیا گیا. اب ہمت کسی کی نہیں ہو رہی کہ بیت اللہ کو گرائیں کیسے. اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنانے. ایک شخص کے دل میں اللہ نے ڈالا، اور وہ آیا ولید بن مغیرہ نامی، بڑا عمر رسیدہ آدمی تھے. اللہ نے کام دینا ہے، جس سے بھی کام ہو، دشمنوں سے بھی کام دینا. ولید بن مغیرہ آگے آئے اور انہوں نے سب لوگوں سے کہا بھئی دعا کرو. خود بھی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارا ارادہ بیت اللہ کو شہید کرنے کا نہیں ہے، ہمارا ارادہ اس کو دوبارہ سے مضبوط بنانے کا ہے. لوگوں نے کہا بھئی تم جاؤ، ہم تو نہیں جائیں. ڈر رہے سارے. ولید بن مغیرہ آگے بڑھے اور انہوں نے بیت اللہ کی ایک دیوار پہ چڑھ کے پھاوڑے سے جو بھی چیز تھی توڑنے کی، اس سے ایک دیوار کو توڑنا شروع. اچھا، لوگ منتظر ہیں کہ اب اس پہ آفت آئی، اب آئی. نہیں آفت آئی. شام ہو گئی، وہ واپس آ گیا. پھر بھی لوگ آگے نہیں بڑھے. کہنے لگے رات کا انتظار کرو، ابھی رات گزر گئی، شاید اس کے اوپر کوئی چیز اللہ کی طرف سے نہ آئے. اب جب رات گزر گئی اور اگلا دن ہوا، صبح ہوئی، اور صبح کے وقت ولید بن مغیرہ پھر پھاوڑا لے کر آیا. اب لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے. اب سب شامل ہوئے اور اس کے بعد بیت اللہ کی عمارت کو گرانا شروع. اور لکھا ہے
کہ جب گراتے ہوئے پہنچے بنیادوں پر تو ایک شخص نے پھاوڑا یا جو چیز تھی وہ بنیادوں پر بھی لگائی، یعنی پھاوڑا جیسے بنیاد پہ لگ گیا تو لکھا ہے اسی وقت مکے میں ایک زلزلہ آیا، جس سے فوراً لوگ رک گئے کہ اب اس بنیاد کو نیچے نہیں چھیڑنا، اس بنیادوں پر تعمیر اٹھانی، یہ فیصلہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں باقاعدہ شریک۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے یہ انتظامات ہیں۔ اس وقت جدہ کا ساحل، اب جو جدہ کی صورتحال ہے، اب تو جدہ بہت ہو، اس وقت حرم کے بالکل نزدیک جدہ ہوا کرتا تھا، جو تاریخ میں بڑی تفصیل ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں ایک جہاز باہر سے کوئی آیا، جو اس زمانے میں جہاز جس نوعیت کے تھے اس پر لکڑی تھی بہت زیادہ، وہ جہاز یہاں کے لنگر انداز ہوا، آپ کو سیرت نگار لکھتے ہیں خراب ہو گیا، نہ جانتے انہیں اطلاع ملی کہ جی جہاز میں بہت بڑی لکڑی آئی ہے۔ یہ قریش کے لوگ وہاں گئے اور اس سے اس لکڑی کا معاملہ کیا کہ جی ہم نے تعمیر کرنی ہے، تعمیر میں لکڑی کی بھی ضرورت ہے، پتھر کی بھی، اور اس میں آتا ہے کہ روم کا ایک معمار بھی تھا، کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے باقوم، باقوم نام کا ایک معمار تھا، مستری کام کرنے والا روم کا، اور روم اس زمانے کی بہت بڑی سپر طاقت تھی، یعنی بہترین معمار بنانے والا وہ بھی اس جہاز میں تھا۔ یہ قریش کے لوگ گئے، اس معمار کو بھی لے لیا کرایہ کی اجرت پہ کہ تم آؤ تعمیر کرو بیت اللہ، اور وہاں سے لکڑی بھی لینی، یوں اللہ نے اسباب بنائے۔ اس طرح کر کے انہوں نے دیواریں تقسیم کر دی۔ دیواروں کا مطلب ہے جیسے 4 سائڈز ہیں، ایک سائڈ ایک قبیلے کو دے دی، یہ قبیلہ یہ تعمیر کرے گا، یہ قبیلہ اس دیوار کو تعمیر کرے گا، یہ قبیلہ اس دیوار کو تعمیر کرے گا، آپس میں تقسیم ہوگا۔ اب تعمیر کرتے ہوئے اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ حصہ لیا ہے، پتھر اٹھا اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لایا کرتے تھے، دیگر قریش کے لوگ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 35 سالوں پر مبارک ہے۔ اب جب یہ تعمیر شروع ہوئی اور تعمیر ہوتے ہوتے حجر اسود تو موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ حجر اسود اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اب جب تعمیر مکمل ہو گئی تو 2-3 کام ان قریش کے لوگوں نے کیے۔ تعمیر ابراہیمی جو کہلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی تعمیر، ایک تو اس تعمیر میں بیت اللہ کے اوپر چھت نہیں تھی، چھت نہیں تھی، بغیر چھت کے اوپن تھے، اور دوسرا اس وقت بیت اللہ کے 2 دروازے تھے، اور وہ دونوں دروازے زمین کی سطح پر تھے، جیسے یہ دروازہ ہوتا ہے، ایک دروازے سے لوگ جاتے تھے دوسرے سے باہر۔ اب تو آپ نے دیکھ لیا ہے، اب تو دروازہ بہت اونچا ہے، ایک ہی دروازہ ہے، اور آپ اگر ہاتھ اونچا کرتے ہیں تو اس کے نیچے آپ جانتے ہیں دروازے کی چوکھاٹ شروع ہوتی ہے، پھر دروازہ ہے، پھر خالی دیوار ہے، پھر چھت۔ اب تو بہت اوپر ہے، اس وقت 2 دروازے۔ تو قریش نے 2-3 کام کیے، ایک تو بیت اللہ کی چھت ڈالی، اور دوسرا دروازہ ایک رکھا اسی پوزیشن میں جس میں اب ہے، اور اس دروازے کو قد آدم سے اونچا رکھا۔ ذہن ان کا یہی تھا کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکے۔ چودراہٹ اور ان کے ذہنوں میں سرداری تو تھی، بڑائی تو تھی۔ اب جب یہ تعمیر ہو رہی تھی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ 2-3 چیزیں ہوئی، ایک تو چھت ڈالی۔ اب ایک چیز عجیب یہ پیش آئی، شروع میں نے آپ سے عرض کیا انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم نے اس میں حلال مال لگانا ہے۔ اب جب انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا، اندازہ لگایا، پتھر، لکڑی، جو بھی چیزیں تھیں اس زمانے میں، انہیں اندازہ ہوا کہ جی اگر ہم تعمیر کو پورا اسی بنیادوں پر لے جائیں، فرض کیجئے اگر یہ بیت اللہ ہے، نعوذ باللہ بیت بھی نہ ہو، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس دیوار کو یہاں تک لے جائیں گے تو اتنا حصہ اینڈ کا آپ کو دیوار آگے بڑھانی پڑے گی، پتھر زیادہ لگیں گے، یہاں بھی زیادہ لگیں گے، یہاں بھی زیادہ لگیں گے، چھت بھی اتنی لمبی ہوگی، چھت پہ بھی میٹیریل زیادہ لگے گا، یہ دیوار تو چاہے یہاں اٹھائیں چاہے یہاں اٹھائیں وہ تو اتنی ہے۔ انہوں نے جو اندازہ لگایا تو انہیں معلوم ہوا کہ جی اگر ہم دیوار آگے تک لے جائیں نا، پوری تعمیر ابراہیمی تک، تو اس کے لیے ہمارے پاس پتھر اور وہ میٹیریل موجود نہیں۔ مشورہ ہوا، طے یہ ہوا کہ جی یہیں سے ہم اٹھا دیتے ہیں، تھوڑا سا حصہ خالی چھوڑ دیتے ہیں پورشن، اور باہر جہاں اصل دیوار تھی وہاں ایک نشان لگا دیتے ہیں۔ کل کو ہمیں جب وسائل ہوں گے صرف ایک دیوار گرانی پڑے گی، یہ دیوار گرائی، اس کو ایکسٹینڈ کیا اور چھت آگے کر دی، بس پوری عمارت میں گرانے پڑے گی، یہ بات طے ہوگی۔ ان کا بہت اچھا، وہ دیوار اٹھا لی۔ اب اس کے بعد حجر اسود کو رکھنا ہے اپنی جگہ، اس میں ہو گیا جھگڑا۔ عقیدت تھی، حجر اسود کے بارے میں سب لوگ کو بڑی عقیدت سمجھتے تھے۔ اب ہر قبیلے کی خواہش ہے کہ جی میں حجر اسود رکھوں۔ کسی نے کہا کہ جی ہماری افراد قوت زیادہ تھی،
کسی نے کہا مال و دولت ہمارا زیادہ تھا، کسی نے کہا سرداری ہماری بڑی ہے، فیصلہ ہی نہیں ہوا، کئی دن گزر گئے۔ اور بعض کتابوں میں تو لکھا ہے اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ وہ لوگ کسی برتن میں خون لے کے نا اس میں اپنی انگلیاں ڈپ کرتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ میں نے اس خون میں اپنی انگلیاں رنگ دی ہیں، اگر کسی نے اس کے خلاف کیا تو ہم اس کا خون کر دیں۔ لکھا ہے بنی عبدالدار اور بنی عدی، یہ دو قبیلے زیادہ مشہور ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے۔ بنی عبدالدار آئے، انہوں نے ایک پیالے میں خون لے کے اس میں اپنی انگلیاں ڈپ کر، انہوں نے کہا اگر کسی اور نے حجر اسود کو یہ اعزاز دینا چاہا ہم اس کو خون کر دیں۔ بنی عدی آئے، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے بھی انگلیاں، انہوں نے کہا اگر ہمارے خلاف کسی نے ہاتھ لگایا ہم اس کا خون کر دیں۔ کئی دن گزر گئے، ایسا ہی نہیں ہو پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابو امیہ مخزومی، ایک اور بوڑھا آدمی تھا ابو امیہ مخزومی نام، تو ولید بن مغیرہ کو، ان کے بارے میں آتا ہے یہ اللہ نے نظام بنایا، انہوں نے سب کو جمع کیا کہ اللہ کے بندے خون ریزیوں پر کر رہے ہو، اللہ کے گھر پہ ایسا کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور ایک میں تمہیں سجیشن دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں، اگر تم قبول کر لو، وہ مشورہ یہ ہے کہ باب الصفا سے بعضوں نے لکھا ہے کہ صفا دروازے سے صبح کے وقت جو سب سے پہلے اندر آئے گا نا اس کے سامنے اپنا فیصلہ رکھ دینا، خاموش رہو، کسی کو اعلان نہ کرو، جو اللہ کی طرف سے خود سب سے پہلے آئے گا اس کے سامنے مقدمہ رکھنا، وہ جس کے حق میں فیصلہ کرے گا حجر اسود کو رکھنے کا وہ سب کو قبول ہوگا۔ سب مانتے ہو؟ سب نے کہا جی ہاں چلو یہ ٹھیک ہے، ہم بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں، ہم منتظر۔ اب اللہ کا چونکہ گھر ہے، نظام اللہ نے بنانا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ اللہ کی شان، صبح کے وقت سارے منتظر ہیں، دیکھیں کون آتا ہے کون آتا ہے۔ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آئے۔ اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب بیک زبان بول اٹھے، ھذا امینا ھذا امیننا، رضینا رضینا، ہم راضی ہیں، یہ تو امانت دار ہیں، اور ان سے زیادہ تو کوئی منصف ہے ہی نہیں، ہماری نظروں نے آج تک نہیں دیکھا۔ 35 سالہ زندگی سب کے سامنے، کہنے لگے یہ تو گویا واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سرداریوں میں اس میں نہیں شامل تھے، آپ سے پوچھا کیا ہے، کہنے لگے جی یہ جھگڑا ہے، حجر اسود رکھنا ہے، وہ اس جگہ سے اٹھا کر اس تعمیر میں اپنی جگہ اس کو نصب کرنا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ہر ایک کہتا ہے کہ میں رکھوں گا، میں رکھ، کسی کے اپنے دلائل ہیں، کسی کے اپنے دلائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تم نے مجھے منصف بنایا ہے تو میری بات مانو گے؟ کہنے لگے کہ اپنے فیصلہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر آؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی جہاں حجر اسود رکھا ہوا تھا، تعمیر کے وقت اٹھا کے تاکہ ٹوٹ نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اٹھایا اور چادر میں رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جھگڑا اسی بات کا ہے نا کہ اٹھا کر کون لے جائے گا، یہی تو جھگڑا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اٹھاؤں گا، وہ کہتا ہے میں اٹھاؤں گا، اتنا باعزت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناپاک ہاتھ لگنے بھی نہیں دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر سے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ایک ایک سردار بھیجو، سارے قبیلے جو بڑے بڑے سمجھتے ہیں وہ ایک ایک سردار بڑا بڑا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سردار سے کہا تم چادر کا ایک کو نہ پکڑ لو، ایک یہاں سے 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 پکڑ لو۔ وہ 5-6 سرداروں نے چادر اٹھا لی، حجر اسود بیچ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ چادر اٹھا کے سارے شریک ہو گئے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اٹھایا اور اس کو نصب کر، سارے جناب راضی بھی ہو گئے، رضینا رضینا امینا امیننا امین۔ اچھا اس کے بعد یہ غیر معمولی واقعہ بھی اتنا مشہور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کا، پہلے ہی وہ صادق امین کہتے تھے، اس کے بعد سے تو لکھا ہے کہ کوئی بھی جھگڑا آپس میں ہوتا تھا نا قریش کا اس علاقے میں، فیصلے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر کوئی منصف نہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔